آئیے ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ میرے رسول کے قدم مبارک کیسے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے نبی کے قدم مبارک شسن القدمین، پاؤں مبارک پر گوشت تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں احسن البشر قدم، آپ فرماتے میرے نبی کے قدم سب سے سونے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور محمد بن اسماعیل بخاری الادب المفرد میں وضع بن عامر سے روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وفد کی شکل میں حاضر ہوئے، ملاقات کا شرف ملا، اور آداب ملاقات بیان کرتے ہیں کہ ہماری ملاقات حضور سے ہوئی کس طرح۔ فَأَخَذْنَا بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ نُقَبِّلُهَا، فرماتے ہم نے حضور کے ہاتھ مبارک بھی چومے اور پاؤں مبارک بھی چومے۔ اللہ اکبر۔ اور جب قدموں تک لب پہنچے تو شاعر کا قلم تڑپ جاتا ہے، وہ کہتا ہے قدموں میں جبھی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے تو رخسار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہاں صحابہ اکرام نے حضور کے قدم مبارک چومے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ یہاں آ کر کے الجھ جاتے ہیں، اگر ہم اپنے شیخ کے اپنے بڑوں کے ہاتھ چوم لے تو لوگ اس پہ الجھتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں۔ بھائی اگر یہ عمل اچھا نہ ہوتا تو حضور صحابہ کو منع کر دیتے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے تو مجھے وہ پنجابی کا شاعر یاد آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے ہاتھ چوما تینوں پیڑ پیندی، دل چاہتا ہے چوما جتیاں نو۔ ہم تو اللہ والوں کے پاؤں بھی چوم لیتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام نے حضور کے ہاتھ بھی چومے اور پاؤں مبارک بھی چومے۔ اچھا، ان قدموں کو روح الامین نے بھی چوما ہے۔ معراج کی شب جب 70,000 نوری فرشتوں کے جھرمٹ میں جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے تو عرض کیا کہ مالک کیا حکم ہے، دستک دوں؟ فرمایا لے سانس بھی آہستہ کہ دربار نبی ہے۔ سادہ کرے تھوڑا سا۔ حکم دیا کہ چھت پہ چڑھو، چھوٹا سا سوراخ کرو اور اس سوراخ سے اندر داخل ہو جاؤ۔ جبریل کے 600 نوری پر ہیں، ایک کو کھولے زمین و آسمان کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ آج حضور کی چوکھٹ پہ حاضر ہوئے، دنیا والوں کو تعلیم دیں گے کہ جب بڑوں کے پاس آؤ تو بڑا بن کر نہیں چھوٹا بن کر آیا کرو۔ جبریل حضور کے قدموں میں کھڑے ہیں، عرض کی مالک کیا حکم ہے؟ فرمایا یا جبریل قبل قدمہ ہے، قبل باب تفعیل سے ہے اور یہ کثرت ماخذ کو چاہتا ہے۔ قبل قدمہ ہو واحد کا صیغہ نہیں، تثنیہ کا صیغہ ہے، قدمہ ہے، ایک قدم کی نہیں دونوں کی بات ہے، ایک بار کا نہیں بار بار کا تقاضا ہے۔ فرمایا جبریل میرے نبی کے قدموں سے لپٹ جاؤ اور ان قدموں کے بار بار بوسے دو۔ کافوری ہونٹ، ٹھنڈے ہونٹ میرے نبی کے تلووں سے مس ہیں۔ میرا وجدان کہتا ہے کہ آرزو ضرور مچلی ہوگی کہ یا اللہ تیرا نبی ابھی بیدار نہ ہو، میں جی بھر کے ان قدموں کے بوسے تو لے لوں، کیونکہ نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ روح الامین نے بھی ان قدموں کو چوما ہے۔ اچھا، یہ قدم حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جناب ابو طالب کے ساتھ ذوالمجاز کی منڈی میں گئے، یہ عرفہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ تو چچا کو پیاس لگی تو عرض کرتے ہیں کہ مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلاؤ۔ دیکھیں ساتھ سفر کر رہے ہیں اور اس بات کا ادراک بھی رکھتے ہیں کہ جب اکٹھے سفر کر رہے ہو پتہ ہوتا ہے ہمارے پاس سامان کتنا ہے، اور یہ جانتے ہوئے بھی سوال کر دیا کہ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی دو۔ اور حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں ابھی جا کر کے کسی چشمے سے لا دیتا ہوں۔ جب چچا نے سوال کیا تو میرے رسول نے کیا کیا؟ فنزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سواری سے نیچے تشریف لے آئے۔ وَضَرَبَ بِقَدَمِهِ الْأَرْضَ، حضور نے زمین کو ٹھوک کر ماری۔ فخرج الماء، تو ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ فقال اشرب، تو حضور فرماتے چچا پیجئے۔ اور پھر اس بہتے ہوئے چشمے پہ میرے رسول نے
دوبارہ ایڑی رکھی تو وہ تھم جاتا ہے۔ یہ قدم مبارک جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی سخت پتھر پہ چٹان پہ چلتے تو جس پتھر کی چھاتی پہ رسول اللہ کے قدم لگتے اس پتھر کی چھاتی پہ حضور کے قدموں کے نشان لگ جاتے تھے، یعنی کہ حضور کے قدم مبارک اتنے نرم و نازک، یعنی پتھر نرم ہو جاتے جس پتھر پہ حضور کے قدم آتے تھے۔ اور دوستو یہ قدم احد کی چھاتی پہ بھی آئے تو حضور تو فرماتے ہیں احد ہم سے پیار کرتے ہیں، ہم احد سے پیار کرتے ہیں۔ اور جب یہ جھومنے لگا نا حضور کے قدم آئے تو فقال اثبت احد، تو حضور فرماتے ہیں احد ٹھہر جا، تیری چھاتی پہ ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ تو پھر احد کا جو زلزلہ تھا وہ بھی تھم جاتا ہے۔ اور یہ قدم مبارک سنتے جائیے، حضرت مغیرہ فرماتے ہیں ساری ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہتے تھے، یہاں تک کہ پاؤں مبارک متورم ہو جاتے۔ عرض کیا گیا کہ حضور آپ مشقت میں پڑے رہتے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہاں ہم اپنی دعوی محبت رکھنے والے تھوڑا سا اس پہلو میں بھی دیکھیں کہ حضور تو ساری ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہتے اور آج امتی کے قدم کے راہوں پہ ہے۔ یہ ایک سوالیہ نشان ہے، اس میں ہمیں غور کرنا ہوگا۔ حضور کے قدم پرگوش تھے، حضور کے قدم سب سے حسین تھے، حضور کے قدم احد کی چھاتی پہ آتے ہیں تو وہ جھومتا ہے، یہ قدم کسی پتھر کی چھاتی پہ آتے ہیں تو وہ نرم ہو جاتا ہے، اور یہ قدم ساری ساری رات اللہ کے دربار میں کھڑے رہتے ہیں۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں مبارک کیسی تھی؟ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان فی ساقی رسول اللہ حموشۃ، حضور کی پنڈلیاں مبارک نرم و نازک تھی۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک، کمر مبارک کیسے تھی؟ امام احمد مہرش کعبی سے روایت کرتے ہیں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جارانہ کے مقام سے عمرہ کا احرام باندھا، اور فرماتے وہ رات کا ٹائم تھا، فنظرت الی ظہرہ کانہ سبیکۃ فضہ، کہتے ہیں میری نظر آپ کی کمر مبارک پہ پڑی تو فرماتے وہ اس طرح تھی جس طرح چاندی کی ڈھلی ہو۔ ہائے ہائے ہائے۔ ابن اساکر نے بیان کیا ہے کہ مکہ میں ایک مرتبہ قحط پڑا تو جو مکے کے بڑے لوگ تھے ابو طالب کے پاس آئے اور آ کے کہتے وادیاں خشک ہو گئی، سرسبز، گھاس کا ایک تنکا بھی نہیں، اور اہل خانہ بھوک میں مبتلا ہے، آپ اولاد اسماعیل سے ہیں، چلیے اور اللہ سے بارش کی دعا کیجئے۔ جناب ابو طالب جب گھر سے چلے تو آپ کے ساتھ ایک نوجوان تھا اور وہ بڑا خوبرو تھا، اسے لے کر کے آپ اللہ کے گھر میں آئے اور میرے رسول کی پشت جو ہے وہ دیوار کعبہ سے لگا دی گئی۔ پھر حضور نے یوں ہاتھ اٹھائے، جب میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو پھر کیا ہوا؟ آسمان سے ایک بادل نمودار ہوا اور پھر چھم چھم می برسنا شروع ہو گیا، ہر طرف پانی ہی پانی تھا، وادیاں لہلہانے لگی، سرسبز گھاس اگنے لگا۔ اس منظر کو جب جناب ابو طالب نے دیکھا تو اپنے بھتیجے کی شان میں ایک قصیدہ لکھ دیا، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَانُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْآرَامِ، فرماتے ہیں یہ میری گوری رنگت والا بھتیجا جسے بادل دیکھ کے امٹ آتے ہیں، یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا آسرا ہے۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شکم مبارک کیسا تھا؟ سوال بطن و صدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا۔ اور سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی حضور نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا بھی نہیں کھایا تھا اور فقر و فاقے کی کبھی کسی سے شکایت بھی نہیں کی تھی۔ میں نے کسی اجتماع میں درس قرآن میں یہ بات عرض کی تھی، سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں حضور کا بچپن اتنا شاندار ہے کہ بھوک لگی بھی ہوتی نا بچپن میں تو کبھی بھوک کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ ہم تو بچے نہیں بڑے ہو گئے، ہمیں وقت پہ کھانا نہ ملے ہم گھر کے برتن توڑ دیتے، گالیاں دیتے ہیں، خواتین پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، لیکن رسول اللہ کا بچپن دیکھو کتنا شاندار ہے، بھوک لگی بھی ہوتی تو کبھی بھوک کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کان اکثرہم خبزا شعیرا، اکثر حضور جو کی روٹی تناول فرماتے تھے۔ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک کیسا تھا؟ اللہ اکبر۔ جبریل علیہ السلام جب حضور کی خدمت میں حاضر نا معراج کی شب تو حضور کا دل دیکھا اور دیکھ کر کے کہا واہ واہ کیسا دل ہے جس میں 2 آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں اور 2 کان ہیں وہ سنتے ہیں۔ اور سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور
عشاء کی نماز پڑھ کے وتر پڑے بغیر سو گئے تو تہجد کے وقت بیدار ہوئے تو مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ فرماتی میں نے عرض کیا کیا حضور دوسرے لوگوں کی طرح آپ کو نئے وضو کی ضرورت نہیں ہوتی؟ تو حضور فرماتے تنام عینی ولا ینام قلبی، فرمایا عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل محمد کا جاگتا رہتا ہے۔ دل بڑا رب نے سونا بنایا تھا۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کیسی تھی؟ کان عنقہ جید دمیۃ فی صفاء الفضہ، فرماتے گردن مبارک نہایت خوبصورت چمکتی تھی جو کہ چاندی کی طرح صاف تھی، گردن خوبصورت۔ اور میرے محبوب کے کندھے مبارک کیسے تھے؟ ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے بعید ما بین منکبیہ، دونوں کندھوں کے درمیان مناسب سا فاصلہ تھا۔ اور جناب ابو ہریرہ فرماتے حضور کبھی کبھی کندھوں سے چادر اتار بھی دیا کرتے تھے، اور وہ کندھے لگتے کس طرح تھے؟ فَكَأَنَّهُ سَبِيكَةُ فِضَّةٍ، فرماتے اس طرح ہوتے جس طرح چاندی کے ڈلے ہوں۔ فتح مکہ ہوا، اور آپ جانتے ہو کہ جب حضور فاتح بن کے مکہ میں آئے تھے تو ابو سفیان نے گزارش کی کہ آپ معاف فرما دیں۔ فرمایا کہ من داخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو تیرے گھر میں داخل ہوگا اس کو امان دی جائے۔ عرض کی کہ گھر تو چھوٹا ہے، فرمایا جو صحن حرم میں داخل ہو جائے، اندر سے دروازے بند کر لے، ہتھیار پھینک دے، اس کے لیے امان ہے۔ عام معافی کا اعلان ہوا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دشمن کھڑے ہیں سارے، انہیں اپنا پتہ تھا جو ہم نے کیا ہے، ان کی کم سے کم سزا کیا ہونی چاہیے تھی؟ انہیں شہر سے نکال دیا جاتا، لیکن حضور فرماتے لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی مواخذہ نہیں۔ فرمایا میں تم سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، فرمایا جاؤ میں محمد نے تم سب کو معاف فرما دیا۔ اور آپ فاتحین کو پڑھ کے دیکھ لیں، جب وہ فاتح بن کے آتے تھے، یہ نیپولین ایک بہت بڑا فاتح گزرا ہے، وہ بستیوں کی بستیاں اجاڑ دیتا تھا، لیکن ہم نے پڑھا ہے حضور جب مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کی پیشانی اونٹ کی کوہان کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اس تواضع اور انکساری سے داخل ہوئے۔ پھر حضور نے حضرت علی کو فرمایا کہ میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ اور بت اتارو۔ حضرت علی عرض کرتے حضور آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں، تو حضور فرماتے آپ نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ پھر حضرت علی حضور کے کندھوں پہ آئے، بت اتارے، نیچے اترے تو مسکرانے لگے، تو حضور فرمایا کہ علی کیا ہوا؟ عرض کی حضور جب میں آپ کے کندھوں پہ سوار ہوا چاہتا تو عرش کو چھو لیتا، اتنا بلند ہو گیا، اور ہنسی اس بات پہ آئی کہ اتنی بلندی سے نیچے آیا ہوں اور مجھے چوٹ بھی نہیں لگی۔ تو میرے رسول فرماتے چوٹ لگے کس طرح؟ تمہیں چڑھانے والے محمد تھے اور اتارنے والے جبریل علیہ السلام تھے۔ تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو مبارک کیسے تھے؟ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کے بازو عظیم تھے۔ حضور نماز استسقاء کے لیے مصلی پہ کھڑے، ہاتھ آگے بڑھایا، پیچھے کر لیا۔ صحابہ نے بعد میں سوال کیا حضور نماز میں یہ ہم نے عمل دیکھا ہے، اس کی حکمت کیا تھی؟ حضور فرماتے یار جنت میں نے دیکھا کھجوروں کا خوشہ لٹکا ہوا ہے، جی چاہا کہ تمہارے لیے توڑ دو، فرمایا توڑ لیتا، قیامت تک کھاتے رہتے، ختم نہ ہوتا۔ پھر میں نے کہا چلو جنت میں ہی صحیح۔ یہاں ایک سوال ہے بھائی، آپ ہاتھ اٹھاؤ میں اٹھاؤں، کہاں تک جائے گا؟ 3.5 فٹ تک جائے گا، اور ہماری نظر کا کمال کیا ہے؟ اٹھے تو چوتھے آسمان تک جاتی ہے، ہماری نظر چوتھے آسمان تک، ہاتھ 3 فٹ تک۔ او بھائی جس محمد کا ہاتھ جنت میں جاتا ہے، اور جنت ہے کہاں؟ یہ سدرۃ المنتہا کے آس پاس ہے، جس نبی کا ہاتھ جنت میں جاتا ہے اس نبی کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں مبارک کیسے تھیں؟ کان بسط الکفین، کشادہ تھی۔ حضور کے ہاتھ مبارک کیسے تھے؟ پرگوشت تھے۔ انگلیاں مبارک کیسے تھی؟ خوشنما اور قوی تھی۔ ان انگلیوں کا معجزہ ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر 1500 صحابہ تھے، پانی کی ضرورت تھی، برتن میں پانی تھا، میرے رسول اپنی انگلیوں اس میں ڈبو دیتے ہیں، پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ 1500 صحابہ نے پانی بھی پیا، وضو بھی بنایا۔ یہ ان انگلیوں کا کمال تھا۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک کیسا تھا؟ اعتدال اور موزونیت کے ساتھ خوبصورت اور بڑا تھا، اور بڑا سر جو ہوتا ہے وہ بزرگی اور کامل عقل کی دلیل ہوتا ہے۔ اور میرے رسول کا سر مبارک عظیم تھا۔ شیمہ بنت حلیمہ فرماتی ہیں، یہ حضور کی رضائی بہن ہے، کہتی میں نے اپنے بھائی محمد کو برکان کے مقام پہ دیکھا کہ بادل جو ہے ان کے سر پہ سایہ کر رہا تھا۔ جب وہ سیر کو جایا کرتے بادل ان پہ سایہ کرتے،
ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کیسے تھے؟ نہ گنگریالے تھے نہ بالکل سیدھے تھے، بلکہ بین بین تھے. اور بالوں کی درازی کتنی تھی؟ الا نصف اذنیہ، کبھی نصف کانوں کی لو تک، شہمت اذنیہ، کبھی کانوں کی لو تک آ جاتے، اور کبھی کبھی کندھوں کو بھی چھو جاتے تھے. یہاں تک سنت ہے، کانوں کی نصف لو تک، کانوں کی لو تک اور کندھوں کو چھو جانا، یہ سنت ہے. اگر کوئی اس سے زیادہ لمبے کرتا ہے تو وہ شریعت کے مزاج سے ہٹ کے چل رہا ہے. لیکن حالات تو آج کل یہ ہو گئے، اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے. آج اگر کسی کو کہا جائے نا یہ خلاف سنت عمل ہے، شریعت کے مزاج سے ہٹ کے، تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارے پیر صاحب کا حکم ہے، انہوں نے اس طرح رکھے. بھائی ہم نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے، تو ہم نے تو حضور کا کلمہ پڑھا ہے نا، پیر کا تو نہیں پڑھا. اگر وہ شریعت کا باغی ہے تو ہمیں چاہیے، بلکہ انہیں بھی چاہیے کہ وہ ان چیزوں کا لحاظ رکھے نا. تو حضور کی زلفیں مبارک اتنی تھی، کبھی کانوں کی نصف کانوں کی لو تک، کبھی کانوں کی لو تک، کبھی کبھی کندھوں کو چھو جاتے تھے. اور میرے رسول فرماتے جس نے میرے ایک بال کی بھی توہین کی اس میں جنت حرام ہے. اور یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب زلفیں مبارک تراشتے تھے تو صحابہ ارد گرد اکٹھے ہو جاتے تھے، تو زلفوں کا ایک بال بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے. اللہ اکبر، انہیں سنبھال لیتے تھے بطور تبرک، برکت انہیں اپنے پاس رکھتے تھے. حضرت ام سلمہ نے تو گھر میں شفا خانہ کھولا تھا، محلے میں کوئی بیمار ہوتا ہے تو پانی میں بھگو کے دیتی ہیں، اللہ بیمار کو شفا دے دیتا تھا. اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی میں منہ مبارک تھی. جس میدان میں اترتے ہیں فتح کا جھنڈا گاڑ کے نکلتے ہیں. یہ میرے نبی کی زلفوں کی برکت ہے. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک کیسے تھے؟ کامل اور اکمل تھے. اور جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، آقا فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون. فرمایا جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے. حضرت میمونہ فرماتی ہیں کہ حضور تہجد کے وقت اٹھے اور فرماتے ہیں لبیک لبیک لبیک. میں نے عرض کیا حضور آپ کس کی فریاد پہ لبیک کہہ رہے ہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں راجس نے مجھے مکے سے پکارا ہے اور میں نے اسے کہا میں تیری مدد کے لیے آ رہا ہوں. یہاں ایک سوال ہے، لوگوں نے تو اندھیروں میں واقعی بیٹھ کے دین سیکھا ہے. آپ حج عمرہ کے لیے گئے، آپ جان تو کتنا فاصلہ ہے مکہ اور مدینہ کا؟ 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. راز مکے میں ہے، میرے رسول مدینے میں ہے. یار یہ تو رسول اللہ ہے نا، حضور کے در کے جو خادم ہیں، جو حضور کے در کے غلام ہیں، ان کی کیفیت دیکھو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ کھڑے ہیں اور نہاون میں جنگ ہو رہی ہے اور فرماتے ساری ایک پہاڑ کو نہیں چھوڑنا، دیکھتے بھی ہیں رہنمائی بھی کرتے ہیں. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. مجھے یاد آئی حضور شاہ نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ایک خادمہ تھی، نسبت رکھتی تھی، اس پہ چوری کا الزام لگا. بادشاہ نے جلاد کو کہا اس کو چوبارے پہ لے جاؤ اور دھکا دے دو. جب دھکا دیا گیا تو اس نے کیا کہا؟ شیئا للہ چوں گدائے مستمند المدد خواہ حمز شاہ نقشبند. اپنے شیخ کو آواز دی تو جب چوبارے سے نیچے آئی تو محفوظ جگہ پہ کھڑی تھی اور پاس حضرت بھی کھڑے تھے. کہتی حضرت آپ کب آئے؟ فرمایا تو اس منارہ آمدی مناس بخارا آمدم. فرمایا تو منارے سے چل پڑی تھی، فقیر بخارے سے چل پڑا تھا. ان کے لیے فاصلے سمٹ جاتے ہیں نا. ایک فقیر قدم اٹھاتا ہے پیچھے کر لیتا ہے. اس نے کسی نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا میں نے سنا ہے اولیاء اللہ کے لیے زمین 2.5 قدم ہے، میں ایک قدم اٹھاتا ہوں تو زمین ختم ہو جاتی. علامہ سعدی شیرازی شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی جو برِ صغیر میں حدیث لانے والا پہلا خاندان ہے، آپ اپنے والد گرامی کے بارے میں بتاتے ہیں. شیخ عبدالرحیم آپ علامہ سعدی کے اشعار گنگنا رہے تھے. جو یاد دوست ہر چکنی عمر ضائع است، جو سر عشق بخانی بطالت است. تھوڑے سے لفظ حذف ہو گیا، آگے پیچھے ہو گئے. تو سادی بشو لوح دل از نقش غیر حق. تیسرا مصرع پڑھتے چوتھا بھول جاتے ہیں. اور آپ جانتے ہو کہ جب کوئی چیز بندہ بڑے شوق سے پڑھ رہا ہو اور آگے کوئی ذہن میں نہ آئے تو کبھی بندہ پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. پاس پڑھا ہو تو بیٹھا ہو دوست، اس سے کہا جاتا ہے یار تمہیں یاد ہے، تمہیں پتہ ہے. تو اضطراب کی کیفیت ہوتی. چوتھا مصرع ہی نہیں ذہن میں آ رہا، بار بار پڑھتے ہیں. جو یاد دوست ہر چکنی عمر ضائع، جو سر عشق بخانی بطالت سادی بشو لوح دل از نقش غیر حق. چوتھا یاد نہیں آتا. پاس سے ایک فقیر گزرا، اس نے کہا سادی علم کے راہ حق نہ نمائند، علم کے راہ حق نہ نمائند جہالت است. کہا کہ ایسا علم جو حق کا رستہ نہیں نہ دکھاتا وہ جہالت ہے.
شاہ عبد الرحیم بڑے راضی ہوئے، جیب سے پان کی ڈبیاں نکالی، کہا حضرت قبول فرمائیں۔ فرمایا میں پان نہیں کھاتا۔ یہ بات کی بازار کے اس نکر پہ کھڑے تھے، اور آپ شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں جب اس نے دوسرا قدم اٹھایا تو دوسری نکر پہ اس کا قدم تھا، دوڑ کر کے دامن تھام لیا، کہتے ہیں حضرت کوئی اللہ والے ہو، آپ اپنا نام بتا دو، تمہارے نام کی نیاز بانٹا کروں گا۔ تو مسکرا کے فرماتے فقیر کو ہی سادی کہتے ہیں۔ تو یہ تو شان اللہ نے اپنے نیک بندوں کو دی ہے، تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عالم ہوگا بھائی؟ تو کان کامل اور اکمل تھے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک کیسے تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اداج العینین اہدب الاشفار، اداج اس آنکھ کو کہتے ہیں جو کشادہ اور بڑی ہو اور اس کے سفید حصے میں سرخ سرخ ڈورے ہو، یہ اداج آنکھ ہے۔ اور کسی پنجابی کے شاعر نے تو اس کا ترجمہ یوں کر دیا کہ کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جویں پر کے سرائیاں رکھیاں نے۔ یہ وہ آنکھیں ہیں جنہوں نے رب کا دیدار بھی کیا ہے۔ حضور کے علاوہ کسی نبی کو یہ اعزاز نہیں ملا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا، لیکن فرمایا لن ترانی، آپ ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ انلن اذن وقع، یہ حروف ناصبہ ہیں، مضارع پر داخل ہو تو مستقبل کی نفی ہوتی ہے، یہاں کہا کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے۔ علماء یہاں رہنمائی کرتے ہیں، بڑا لطیف نکتہ ہے، فرماتے کہ ظاہر الجھاؤ پیدا ہوا، اگر امتی جنت میں جائے گا اور اللہ کا دیدار بھی کرے گا، نبی تو بدر جائے ہوتا ہے، اس کا حقدار ہوتا ہے، لیکن یہاں موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا آپ کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے۔ علماء فرماتے ہیں یہاں کچھ مقدر ماننا پڑے گا۔ جس طرح ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع، تو علماء کہتے ہیں یہ شروع کس کا ترجمہ کیا ہے؟ تو فرمایا اس میں اشرو مقدر ہے، اشرو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہاں بھی کچھ مقدر ماننا پڑے گا۔ جہاں موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا آپ کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے، تو فرمایا یہاں مقدر یہ ہے حتی یرانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اتنی دیر تک نہیں دیکھ سکتے جتنی دیر تک مجھے محمد عربی نہیں دیکھ لیتے۔ تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں مبارک کیسی تھی؟ حضرت علی فرماتے پلکیں مبارک دراز تھی، اور میرے رسول کا جو ہے وہ ناک مبارک کیسا تھا؟ اقن الارنین لہو نور یعلوہ، ناک مبارک باریک اور اونچی تھی اور اس میں ایک نور تھا۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت شامل، سونگنے کی قوت کیسی تھی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں کھڑے، قمیض کے بٹن کھولے، لمبے لمبے سانس لیے، اور کیا فرماتے انی لاجد ریح الرحمان، مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آتی ہے۔ اور وہاں کون تھا؟ وہاں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت مبارک کیسی تھی؟ ازہر اللون، صاف اور روشن تھی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لب شیری کیسے تھے؟ لب مبارک کیسے تھے؟ اعلیٰ حضرت نے تو لکھ دیا نا، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ میرے نبی کے لب مبارک نہایت خوبصورت اور سرخی مائل تھے۔ اللہ اکبر! اور یہ لب اتنے خوبصورت ہے یار، ساری زندگی ان لبوں سے امتی امتی پکارتے رہے۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب حضور کو مرکز نور میں اتارا گیا نا تو میں نے دیکھا لب حرکت میں تھے۔ میں نے جب کان قریب کر کے سنا تو حضور اس وقت بھی فرما رہے تھے اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ ساری زندگی امت کو یاد رکھا، یہ لب امتی امتی پکارتے رہے۔ میرے رسول پہ عذاب کی آیتیں اتری، رنگ متغیر ہو گیا۔ آپ مجمع صحابہ سے اٹھ کے باہر گئے تو صحابہ سمجھے شاید حضور کسی حاجت کے لیے گئے، تھوڑی دیر انتظار کیا، تشریف نہ لائے تو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ 3 دن گزر گئے، حضور مل نہیں رہے، ممبر اداس ہو گیا، گلیاں اجڑ گئیں۔ بلال حبشی مدینے کی گلیوں میں چیخیں مار مار کے روتا ہے، سیدہ فاطمہ گھر میں غشی پر غشی آ رہی ہے۔ تیسرا دن وہ صحابہ جنگل میں گئے، وہاں ایک چرواہا دیکھا، اس سے کہتے یار تو نے اس نام کا کوئی شخص تو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا اتنا نام پیارا نام تو سنا ہی پہلی دفعہ ہے۔ ہاں اتنا جان دو وہ سامنے غار دیکھتے ہو جس کا نام جبل صلا ہے، وہاں ایک جوان ہے جو صبح بھی روتا ہے شام بھی روتا ہے، اور کہتا ہے میری بکریاں دیکھو حلقہ بنائے بیٹھی ہیں، نہ کچھ کھاتی ہیں نہ کچھ پیتی ہیں، وہ روتے ہیں تو یہ بھی روتی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا وہ رونے والا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا جب اس کے لب ہائے مبارک کھلتے ہیں تو وہ رب حبلی امتی کی صدائیں دیتے ہیں۔ بے جان جسموں میں جان ہے، صحابہ اندر داخل ہوئے، آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ نکیلے پتھر پہ میرے رسول کی پیشانی جھکی ہے اور امتی امتی پکار رہے ہیں۔ صحابہ نے منت سماجی کی، لیکن حضور فرماتے اتنی دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جتنی دیر تک اللہ وعدہ نہیں کر دیتا۔ سیدہ فاطمہ کو خبر ملی، آپ مدینے کی عورتوں کو لے کے اس غار کی طرف بڑھتی ہیں، صحابہ پیچھے ہٹے، آپ اندر داخل ہوئے، کہتے ابو بیٹی آئی ہے، جگر کا ٹکڑا آیا ہے، جس کے لیے مسند بچھا دیتے تھے فاطمہ آئی ہے۔
حضور بیٹی کو بھی یہی فرماتے مجھے امت کی محبت رلا رہی ہے۔ صاحب جب حضور نے سجدے سے سر نہ اٹھایا تو پھر سیدہ اپنے اللہ سے کہتی مالک میں نے سنا ہے جب فقیروں اور درویشوں کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی تو وہ سروں سے پگڑیاں اتار کے اللہ تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، پھر تجھے اپنے بندوں پہ رحم آ جاتا ہے۔ عرض کیا مالک آج تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ جس پر تو نے تطہیر کی آیتوں کو نازل کیا ہے، میں سر سے دوپٹہ اتار کے اپنے بابا کی امت کے لیے تجھ سے بھیک مانگتی ہوں۔ سیدہ کا ہاتھ ردا کی طرح بڑا، کوہرام مچ گیا، بادلوں کی اوٹ میں سورج نے منہ چھپا لیا، ایسا لگا کہ قیامت آ گئی۔ رومی کہتے پھر ایک صدا اٹھی پس ندا آمد زیجستہ کا رسول من دعائے فاطمہ کردم قبول، کر طلب کر دی زمین و آسماں جملہ بخش دے مشدر یک زماں۔ فرمایا جبریل دیر نہ کرو جلدی جاؤ، میرے نبی سے کہو کہ سجدے سے سر اٹھا لے، ہم نے فاطمہ کی دعا قبول کر لی ہے، جیسے آپ کہو گے امت سے ویسے ہی معاملہ فرما دیں گے۔ ساری زندگی ان لبوں سے امتی امتی پکارتے رہے، اور آج امت بطور امت معذرت سے کہوں گا ہماری حالت مردنی ہے۔ آج میں اور آپ اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں۔ محبت جو تقاضے چاہتی تھی آج ہم ان تقاضوں سے ہم کوسوں دور چلے گئے۔ تقاضا تو تھا کہ آپ قرآن کے نوکر بن کے زندگی گزارتے، اسی نوکری میں موت مانگتے۔ دیکھو یہ ایک نشہ ہے درس قرآن جو ہے نا، یہ بچوں نے ظہیر بھائی دیگر ان کی ٹیم نے یہ عرصہ 4 سال سے 4.5 سال سے یہ درس قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اس میں ذات تو ہے ہی، اپنا کیا ہے بھائی؟ یہی شوق اور یہی کشش ہے کہ ہم اس قرآن کے نغمے کو لوگوں کے دلوں تک اور لوگوں کے من میں اتارنے کے جذبے رکھتے ہیں، وہ دائی بن کے عمل کی راہوں پہ، اور ہماری کوشش کہ ہم لوگوں تک کوئی مؤثر پیغام پہنچائے۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ ایک نہیں دو نہیں بلکہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ درجنوں کے حساب سے بازو بننے چاہیے جو ان کے ساتھ معاون بنے۔ دیکھیے ذات کے لیے تو کام نہیں کر رہے، یہ آخرت کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ لوگوں کے دلوں میں قرآن کی محبت کے جو نا وہ جوہر پیدا کرنے کے لیے صبح و شام محنت کرتے، اتنے لوگوں کو جمع کرتے ہیں۔ اگر 1 2 3 4 نہیں 10 20 دائی بن جائیں، اپنے ساتھ لوگوں کو شامل کریں تو یہ سلسلہ یہ مسجد ہمارے لیے چھوٹی اور تھوڑی جگہ بن جائے گی۔ اگر ہم سب مل کر کے قرآن کے دائی بنیں گے تو صاحب رسول اللہ نے محبت کے جو ہے کس قدر اس امت سے پیار کیے، غاروں میں جا کے روئے، جب اللہ کے حضور حاضر ہونے لگے تو اس وقت بھی لبوں پر امتی امتی تھا۔ تو آج میں اور آپ، میرے اور آپ پہ تقاضے بنتے ہیں کہ ہم زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنے محبوب کے لیے وقف کر دیں تو آخرت کے معاملے یقیناً آسان ہوں گے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک کیسا تھا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے خوشبو آتی تھی۔ یار جس کا تعلق حضور کے دہن سے ہو جاتا نا اس سے بھی خوشبو آتی تھی۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں ڈول لایا پانی سے بھرا اور حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور نے اس ڈول میں سے تھوڑا سا پانی لیا، منہ میں ڈالا، منہ والا پانی ڈول میں ڈالا، ڈول والا پانی کنویں میں ڈال دیا تو کنویں سے بھی خوشبو آنے لگی۔ اللہ! اور میرے رسول کا لواب دہن کیسا تھا؟ بندہ جتنا مرضی صاف ستھرا کیوں نہ ہو، وہ کسی کے سامنے تھوک پھینکے نا تو طبیعت میں ناپسندیدگی کے آثار پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ آپ دیکھتے ہو صاف شفاف مقامات پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ تھوکنا منع ہے، تھوکنے سے بیماریاں پھیلتی ہیں، اور یہ ٹرینوں میں مختلف جگہوں پہ لکھا ہوتا ہے، اس سے منع کیا جاتا ہے، طبیعتوں میں جو ہے نا وہ تلخی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن میرے رسول کا لواب دہن اگر جابر کی ہنڈیاں میں آتا ہے تو برکت آ جاتی ہے۔ علی کو آشوب چشم ہے، آنکھیں دکھتی ہیں، میرے رسول کا لواب آنکھوں پہ لگتا ہے تو آنکھوں میں روشنی آ جاتی ہے۔ فدیق ایک صحابی ہے، کہتے ہیں سانپ کے انڈوں پہ قدم آیا، بینائی چلی گئی، کسی حکیم، کسی طبیب، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے، بلکہ وہ جانتے تھے کہ یہ چوکھٹ ایسی ہے جہاں سے آج تک سائل خالی نہیں آیا، بیکاری بن کے حضور کی خدمت میں کھڑے ہیں۔ کہتے ہیں بندہ نواز یہ آنکھیں روشن کر دیں، یہ آپ کو دیکھتی رہیں، آپ کا دیدار کریں۔ میرے رسول اپنا لواب فدیق کی آنکھوں پہ لگاتے ہیں، روشنی آ جاتی ہے، اور آپ فرماتے ہیں میری 80 سال عمر ہو گئی، فرماتے ہیں میں سوئی میں دھاگا بھی ڈال لیا کرتا تھا۔ یہ لواب دہن کی شان ہے۔ شیخ جزولی جنہوں نے امت کو دلائل الخیرات دی تحفہ، آپ اس کو لکھنے کا سبب بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں شہر سوس کے قریب سے گزرا، نماز ظہر کا وقت تنگ تھا، قریب ایک 8-9 سالہ بچی بکریاں چرا رہی تھی۔ میں نے کہا ہمیں ڈور رسی لا، وہ ڈور رسی نہیں لینے کی، پوچھتی کون کہاں سے، نام بتایا تو اس نام سے وہ آشنا تھی۔ کہتی حضرت میں نے آپ کے تقوی و عبادت کے تذکرے سنے، افسوس کہ آپ سے ایک چھوٹا سا کام بھی نہیں ہو رہا۔ فرماتے یہ بات کیا کہ وہ بچی کنویں پر آئی، تھوک پھینکی تو چشمہ بن کے پانی اوپر آ گیا۔
فرماتے پسینے سے شرابور ہو گیا، مالک ماجرا کیا ہے؟ جلدی سے نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے بعد میں اس کو کہا بیٹا کیا وظیفہ کرتی ہو؟ وہ کہتی چڑھ لاتی ہوں صبح شام گھر چلی جاتی ہوں۔ کہا خدا کا واسطہ بتاؤ کیا کرتی ہو وظیفہ؟ وہ کہتی حضرت ایک بات پہ فخر ہے، دودھ بھی جو نہ بکریاں بھی چراتی ہوں اور سونے محمد پہ درود بھی پڑھتی ہوں۔ اور پھر ساتھ اس نے کہا میں نے حضور کی سنت ادا کی ہے کہ میرے رسول ایک سفر میں تھے، پانی کی ضرورت تھی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لواب دہن کنویں میں پھینکا تو وہ چشمہ بن کے پانی اوپر آ گیا۔ میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک کیسی تھی؟ آواز کی دو خوبیاں ہوتی، ایک خوبصورت اور دوسری بلند آواز۔ اور حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نماز عشاء کا ٹائم اور حضور کی اقتداء میں نماز کے لیے کھڑے تو حضور نے سورہ 3 پڑھی، فرماتے آج تک اس کا نشہ ہی نہیں اترا۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا آواز بلند، دیکھیں مجھے محتاجی ہے لاؤڈ سپیکر کی، اگر نہیں نہ ہوگا تو باہر والے لوگ کہیں گے مولوی صاحب تھوڑا سا اونچا بولو، لیکن حضور کی آواز کا معجزہ ہے، جس طرح قریب والے سنتے جو سب سے آخر پہ ہیں وہ بھی اسی طرح آواز کو سنتے ہیں۔ تو اس پہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، اب عشاء کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حضور کی لازوال محبت سے مالا مال فرمائے۔